السحور والافطار، سحری اور افطاری کے مسائل۔ مسئلہ نمبر 39، سحری کھانے میں برکت ہے۔ کس میں برکت ہے؟ سحری کھانے میں برکت ہے۔ ہم کیا سوچ کر سحری کرتے ہیں؟ سحری نہیں کھائیں گے تو بھائی بھوک لگے گی، پیاس لگے گی، ہم کام نہیں کر سکیں گے، ہم یہی سوچتے ہیں نا۔ ہم نے کبھی یہ سوچا کہ سحری کھانے میں برکت ہے؟ نہیں سوچتے ہم۔ تو یہ نیت بھی کر لیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ ویسے یہ سحری کے فائدوں میں سے فائدے ہیں ایک، کہ ہم سحری نہیں کریں گے تو ہمیں بھوک لگے گی دن میں، پھر پیاس بھی لگے گی اور ہم کوئی بھی کام صحیح سے نہیں کر سکیں گے۔ لیکن ہمیں سحری کس لیے کرنی چاہیے؟ کہ یہ موقدہ سنت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تاکید بھی فرمائی ہے، سحری کھانا موقدہ سنت ہے، یعنی وہ کام کرنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے اور اس کی فضیلت بھی بیان فرمائی ہے اور امت کو اس کام پر رغبت بھی دلائی ہے۔ اور اس کی فضیلت کے بارے میں آتا ہے کہ مسند احمد کی ایک حدیث ہے، مفہوم حدیث میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ سحری کھانے والوں پر رحمت نازل فرماتے ہیں اور فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت بھی کرتے ہیں۔ تو سحری ہمیں کھانی چاہیے، اور جو روزہ رکھنا چاہتا ہے تو لازم ہے کہ وہ ضرور سحری کھائے۔ تو سحری بڑی اہمیت بھی رکھنے والی چیز ہے، سحری میں برکت ہے، اس کے لیے خاص اٹھا کریں آپ۔ ویسے سحر کسے کہتے ہیں؟ رات کا آخری حصہ۔ پھر سحری کے معنی کیا ہوئے؟ رات کے آخری حصے میں کچھ کھانا پینا روزے کی نیت سے، ٹھیک ہے؟ رات کے آخری حصے میں کچھ کھانا پینا روزے کی نیت سے۔ اب سحری میں برکت کیسے ہے؟ سحری کھانے کی وجہ سے دن میں بھوک اور پیاس کا احساس نہیں ہوتا، اور جب ہم سحری کھا لیتے ہیں تو سکون سے بھی ہمارا روزہ گزر جاتا ہے، عبادت بھی ہو جاتی ہے اور حدیث پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ اچھا، یہ بھی نہیں کہا گیا کہ سحری آپ بہت زیادہ کھائیں تو ہی برکت ہوگی۔ برکت سے مراد ہے کہ اگر آپ نے تھوڑے سے لقمے سحری میں کھا لیے ہیں اور پانی پی لیا ہے تو یہ آپ کے لیے کافی ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ تو ہمیں اپنے جسم کو سیدھا رکھنے کے لیے 2 لقمے بھی کافی ہو جاتے ہیں۔ تو بہت تھوڑا کھا کے ہم بہت اچھا سا چل سکتے ہیں، وجہ اس کے کہ ہم بہت زیادہ پیٹ بھر کے کھائیں اور ہم بھاری ہو کے بیٹھ جائیں۔ اور کمزور مومن سے کون سا مومن بہتر ہے؟ قوی مومن بہتر ہے۔ اور سحری کھائیں گے تو عبادت میں ہمیں طاقت بھی ملے گی، اور سحری کھانے سے اور کیا ہوگا؟ فجر کی نماز وقت پر بھی ادا ہو جائے گی۔ ایک اور بھی فائدہ ہے اس کا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ ہمارے اور اہل کتاب کے روزوں میں سحری کھانے کا فرق ہے، بخاری کی حدیث ہے۔ تو اہل کتاب بھی روزہ رکھتے تھے، یہود و نصارہ بھی روزہ رکھا کرتے تھے، لیکن ان کے اور ہمارے روزوں میں فرق ہے، جو ہے سحری کھانے کا فرق ہے۔ تو سحری کھا کر ہم ان کی مخالفت بھی کر سکتے ہیں اور ثواب بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اب کئی ایسے لوگ ہیں جو سحری سے محروم رہتے ہیں، راتوں کو جاگ کر دیر تک کھاتے پیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ رمضان میں لوگوں کی روٹین اس طریقے سے ہوتی ہے، اور فجر کے ٹائم جیسے تیسے اٹھتے ہیں اور نماز پڑھتے ہیں، دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ پھر کہتے ہیں جب انہیں کہا جائے کہ سحری کیوں نہیں کرتے تو کہتے ہیں سحری کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اب کون سحری کے ٹائم دوبارہ سے اٹھے؟ اٹھنا مشکل لگتا ہے، مشقت کا کام ہے نا اٹھنا، دوبارہ سے اٹھنا، کیونکہ تھوڑے ٹائم کے لیے نیند ہو رہی ہوتی ہے، اور ویسے بھی رمضان میں تو نیند اتنی ہوتی بھی نہیں ہے، ٹف ٹائم ہے، رمضان کا جو ٹائم پیریڈ ہے وہ ٹف ہے۔ اور یہ بھی کہتے ہیں کہ اس وقت ہمیں سحری کھانا اچھا بھی نہیں لگتا۔ اور دوسرے وہ لوگ ہیں جو سحری کے ٹائم پر اٹھ جانے کے باوجود بھی جان بوجھ کر سحری نہیں کرتے۔ وجہ کیا ہوتی ہے؟ عموماً یہ لوگ وہ ہوتے ہیں جو صبح اٹھ جاتے ہیں، جنہیں صبح جلدی سے کچھ کھانے کا دل نہیں کرتا، ان کی عادت نہیں ہوتی کہ جلدی سے کچھ کھائیں یا پئیں، تو وہ لیٹ ناشتہ کرنے کی عادت ہوتی ہے تو ان سے بھی نہیں کھایا جاتا۔ تو یہ بھی ریزن دیتے ہیں۔ ویسے آپ لوگوں کو سحری کھانے کا دل چاہتا ہے؟ چاہتا ہے؟ الحمدللہ۔ اور جن کا دل نہیں چاہتا تو وہ اپنے دل کو منائیں گے انشاءاللہ کہ وہ سحری کھائیں گے، کیونکہ ہمیں سارا دن پھر ایکٹیو بھی تو رہنا ہوتا ہے نا، گھر کے کام بھی ہوتے ہیں اس میں۔ تو سحری میں کچھ نہ کچھ کھا پی لیا کریں، کیونکہ اگر آپ دیکھیں کہ اس میں آپ کو خواہش بھی نہیں ہے تو چند گھونٹ پانی ہی پی لیں، کھجور کھا لیں،
یہ بھی ضروری ہے۔ خیر یہ مختصر سا کھانا ہے جو کہ نفع بخش ہو جائے گا آپ کے لیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مومن کے لیے بہترین سحری کھجور ہے۔ ایک کھجور بھی کھا لیں گے نا وہ بھی کافی ہو جائے گی آپ کے لیے۔ اکثر لوگوں کو یہ معلوم نہیں ہوتا کہ سحری کی کیا برکت ہے۔ اگر ہمیں یہ معلوم ہو کہ سحری کھانے والوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت نازل ہوتی ہے، فرشتے ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہ بابرکت چیز ہے، اور سحری کھا کر روزہ رکھنا زیادہ اجر و ثواب کا باعث ہے، تو لوگ اس کے لیے پھر کوشش بھی کریں گے۔ اور اس کے لیے کوشش کیسے کرنی چاہیے؟ ہمیں رات کو جلدی سو جائیں، عشاء اور تراویح کے بعد جلدی سو جائیں تو انشاءاللہ سحری میں آپ کی آنکھ کھل جائے گی، اور رات کو تیاری کر کے سوئیں آپ کی سحری کی، تب بھی آپ کو سحری میں اٹھیں گے اگر دیر سے بھی آنکھ کھل رہی ہے تو پھر آپ جلدی سے اپنا کام ختم کر کے کھا پی لیں گے۔ اور اگر آپ کا کچھ کھانے کا دل بھی نہ چاہے نا تو آپ اپنی کوئی پسندیدہ چیز ہی رکھ لیں، وہ کھا لیں جو آپ کو پسند ہو۔ تو سحری کی برکت کو حاصل کرنے کے لیے آپ اپنے لیے وہ چیز منگوا کے رکھ لیں اور آپ اپنی پسندیدہ چیز کھا لیں۔ تو ہمارا دین ہمیں اعتدال سکھاتا ہے، جہاں دن بھر کھانے پینے سے بچنے کے لیے کہا گیا ہے، وہاں روزے کے ابتدا میں یا آغاز میں کھانا کھانا یا کچھ بھی کھانا یہ پسندیدہ قرار دیا گیا ہے۔ تو سحری آپ کسی بھی چیز سے کر سکتے ہیں، آپ باقاعدہ پورا کھانا بھی کھا سکتے ہیں، آپ پراٹھا یا آملیٹ وغیرہ بھی لے سکتے ہیں، لیکن آپ پروٹین ضرور لیں سحری میں۔ دودھ لے لیں، دہی لے لیں، لسی لے لیں، کھجور لے لیں، بوائل ایگ لے سکتے ہیں تو لے لیں، اور بہت زیادہ مرچ مسالے والے کھانے نہ کھائیں آپ، اس سے کیا ہوگا آپ کو پیاس لگے گی روزے میں، تو اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ کو سوٹ کرتی ہے ایک روٹی دیسی گھی کے ساتھ تو آپ ضرور لیں، اس سے آپ کا پیٹ بھی بھرا رہے گا سارا دن اور آپ کو روزہ بھی نہیں لگے گا۔ فروٹ کھا سکتے ہیں آپ سحری میں، اور ایسی چیزیں کھانے سے پرہیز کریں جو کہ بعد میں بھاری پن محسوس ہو، پھر اس سے کیا ہوگا آپ کی عبادتیں بھی اچھی سے نہیں ہو سکیں گی۔ اور سحری کے بارے میں یہ ہے کہ سحری کا وقت کب تک ہے؟ سحری کا وقت آدھی رات سے لے کر طلوع فجر تک ہے، ٹھیک ہے، رات کے آخری پہر سے لے کر طلوع فجر تک اس کا وقت ہے۔ اب اگر کوئی سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکے تو کیا وہ روزہ رکھے گا یا نہیں رکھے گا؟ رکھے گا۔ اگر کوئی سحری کے لیے بیدار نہ ہو سکا تو پھر بھی وہ اس دن کا روزہ رکھے گا، روزہ نہیں چھوڑ سکتے، یہ ضروری ہے۔ سحری کھانا سنت ہے، واجب نہیں ہے، تو سحری بابرکت کھانا ہے، مستحب ہے، پسندیدہ عمل ہے، اور روزہ رکھنا کیا ہے؟ فرض ہے ہمارے لیے، اسے آپ نہیں چھوڑ سکتے سحری کے لیے۔ اور بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ سحری کے وقت کا صحیح سے فائدہ بھی نہیں اٹھاتے۔ سحری کا وقت بہت بابرکت ہوتا ہے، اس ٹائم پر کیا کرنا چاہیے؟ ہمیں استغفار بھی کرتے رہنا چاہیے، اس وقت دعائیں بھی قبول ہوتی ہیں، اور سحری کے بعد اپنے وقت کو آپ ذکر الہی میں بھی گزاریں گے تو یہ بھی روحانی قوت میں اضافے کا باعث بنے گا۔ اس وقت کو آپ بات چیت کرنے میں، گپ شپ کرنے میں نکال دیتے ہیں کہ ابھی تو سحری ہوتی ہے، اور پھر اسٹارٹ کر دیتے ہیں کہ آج افطاری میں کیا بنے گا، اسی ٹائم پر ساری پلاننگ ہو رہی ہوتی ہے، حالانکہ یہ نہیں ہونا چاہیے۔ انشاءاللہ بعد میں آپ کر لیں، لیکن جو سحری کا ٹائم ہے اس کو آپ اچھے سے گزاریں۔ تو فجر کا وقت ہوتا ہے، بہت روحانی ٹائم ہوتا ہے، روزہ رکھنے کے بعد نماز پڑھیے، ذکر و اذکار کیجیے، قرآن پاک کی تلاوت کیجیے۔ کیوں؟ کیونکہ اِنَّ قرآن الفجری کان مشہودا، اس وقت کا قرآن حاضر کیا جاتا ہے اور اس وقت فرشتے بھی حاضر ہوتے ہیں۔ تو ذکر و اذکار کیجیے، صبح و شام کے اذکار پڑھیں، حفاظت کی دعائیں پڑھیں، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اب جو آپ سحری کریں گے، اب جو رمضان آئے گا تو انشاءاللہ یہ والی سحری آپ کی مختلف ہونی چاہیے۔ تو سحری بابرکت کھانا ہے، سنت ہے، اس کو چھوڑا نہیں جانا چاہیے، اور اس کے لیے لازمی اٹھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سحری کی برکت عطا فرمائے اور ہمیں فرشتوں کی دعاؤں کا مستحق بھی بنائے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 41۔ رمضان المبارک میں فجر کی اذان سے پہلے سحری کے لیے اذان دینا سنت ہے،
حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ رات کو سحری سے قبل اذان دے دیا کرتے تھے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس وقت تک کھاؤ پیو جب تک ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اذان نہ دے دیں، اس لیے کہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت تک اذان نہیں دیتے جب تک فجر نہ ہو جائے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ یہ ایک قسم کی پہلی اذان ہوتی ہے، مطلب یہ کہ اب آپ اٹھ جائیے، سحری کا وقت ہو گیا ہے، تو یہ اذان دی جا سکتی ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں 2 اذانیں دی جاتی تھیں، ایک تہجد یا سحری کی اذان جس کو ہم کہتے ہیں، اور ایک فجر کی اذان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب بلال اذان دیا کریں، سحری یا تہجد کی اذان جس کو ہم کہتے ہیں، تو اس کے بعد کھایا پیا کرو، یعنی سحری کر لیا کرو۔ کب تک؟ جب تک ابن ام مکتوم، ایک صحابی ہیں عبداللہ ابن مکتوم، جب تک ابن ام مکتوم اذان نہ دے دیں، اور یہ اذان اس وقت دیتے تھے جب ان کو بتایا جاتا تھا کہ سفید لکیر آ گئی ہے، صبح صادق ہو چکی ہے، اب آپ جا کے اذان دے دیجئے، تو وہ جا کر اذان دے دیا کرتے تھے۔ کیوں انہیں بتایا جاتا تھا؟ کیونکہ وہ ایک نابینا صحابی تھے، ٹھیک ہے؟ تو رات کے اندھیرے میں ایک لکیر پھوٹتی ہے جو مشرق سے مغرب کی جانب ہوتی ہے، اور آسمان پر ایک سفید سی لکیر آ جاتی ہے، تو اس کو صبح صادق کہا جاتا ہے۔ کسے کہتے ہیں صبح صادق؟ آسمان پر ایک سفید لکیر آ جاتی ہے، جو کہ خیر ہمیں نہیں دکھائی دیتی، یعنی اب اذان کیا ہے اس کے ساتھ جڑ گئی ہے۔ اگر اذان لیٹ ہوتی ہے، جس طرح ہمارے یہاں ہوتی ہے لیٹ، کہ رمضان کے علاوہ سارا سال 11 مہینے عام مساجد کے اندر اذان 15-20 منٹ کے بعد ہو رہی ہوتی ہے، تو ہمارا سحری کا جو بند ہونے کا وقت ہے وہ صبح صادق ہے۔ اگر عام دنوں میں بھی آپ روزہ رکھتے ہیں اور کہیں اور سے بھی اذان آ رہی ہوتی ہے، ویسے جو قرآن و سنت کے مساجد ہیں اس میں تو پہلے ہی اذان ہو جاتی ہے، لیکن اس میں بھی اذان کے ٹائم پر آپ نے روزہ نہیں بند کرنا، آپ نے صبح صادق کے ٹائم پر روزہ بند کرنا ہے۔ اور اگر اذان لیٹ ہو رہی ہے تب بھی روزہ بند نہیں کرنا، اگر اذان جلدی ہو رہی ہے تب بھی روزہ بند نہیں کرنا۔ بند کب کرنا ہے روزہ؟ جب وقت ہو جائے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بند ہونے کا وقت ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ تو آج کل کیلنڈر آ گئے ہیں، اور موبائل میں بہت ساری ایسی اپلیکیشنس آ گئی ہیں، اور مختلف سافٹ ویئر بھی ہیں جنہیں آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں، اور پورا کا پورا وہ آپ کو ٹائمنگ بتا دیتے ہیں کہ آپ کے علاقے میں، آپ کے شہر میں کس ٹائم پر سن رائز ہو رہا ہے، کس ٹائم پر زوال ہے، کس ٹائم پر ظہر کا ٹائم ہے، عصر کا ٹائم ہے، وہ آپ کو سب بتا دیتے ہیں۔ اور اب ہمیں اتنی پہچان بھی نہیں رہی کہ جیسے کہ پہلے کے زمانے میں لوگ ستاروں کو دیکھ لیتے تھے اور سورج کو دیکھتے تھے، سورج کی گردش کو دیکھتے تھے، تو وہ اب ٹائم کا اندازہ کر لیتے تھے۔ اب ہم جس طرح سارا دن گھڑی دیکھتے ہیں کہ کیا ٹائم ہو رہا ہے، تو ہم گھڑی دیکھ کر سمجھ جاتے ہیں کہ اب یہ ٹائم ہو رہا ہے۔ تو پہلے کے لوگ آسمان دیکھتے تھے، کہ سورج دیکھتے تھے، ستارے دیکھتے تھے، اور ٹائم کا اندازہ کر لیتے تھے کہ کتنی دیر کے بعد سورج نکلنے کا وقت ہوگا اور کتنی دیر لگے گی سورج کے غروب ہونے میں۔ وہ اصل چیز تھی۔ اب ہم ان ساری چیزوں سے محروم ہو گئے ہیں، اب وہ سارے معاملات جو ہیں وہ ہماری زندگی سے نکل گئے ہیں۔ تو جو سہولت آ گئی ہے اس پر گمان رکھتے ہوئے سحر اور افطار کر لینی چاہیے۔ اور جب یہ ڈاؤٹ ہو آپ کو کہ یہ کیلنڈر کچھ آپ کو صحیح نہیں لگ رہا، تو تھوڑا سا آپ سورج کو بھی دیکھ لیں گے، تھوڑی سی آپ اپنے طور پہ بھی کوشش کر لیں گے کہ آپ سورج کو دیکھ لیں۔ لیکن اس میں بھی مسئلہ یہ ہے کہ اب ہمارے یہاں اتنی بڑی بڑی بلڈنگز بن گئی ہیں کہ سورج ہمیں نظر ہی نہیں آ رہا ہوتا، ہمارے گھر سے سورج نہیں نظر آ رہا ہوتا، اور بعض ایسے گھر ہیں جن کے گھر سے تو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ کب سورج نکلا ہے، کب سورج غروب ہو رہا ہے، کچھ پتہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ مجبوری ہے ہماری، تو جو ٹائم بتا دیا جاتا ہے اسی پر ہمیں اعتماد کر لینا چاہیے۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 42، افطار میں جلدی کرنا اور سحری میں دیر سے کھانا انبیاء کرام علیہم السلام کا طریقہ ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 3 باتیں اخلاق نبوت سے ہیں،
اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق دے۔ پہلی بات روزہ جلدی افطار کرنا، دوسری بات سحری دیر سے کھانا، تیسری بات نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا۔ اسے طبرانی نے روایت کیا ہے۔ اسی طرح بخاری کی بھی حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، میری امت خیر اور بھلائی کے ساتھ رہے گی، خاص طور سے روزوں کے تعلق سے ہے، جب وہ سحری کو آخری وقت میں کریں گے اور افطار اول وقت میں کریں گے۔ ان دونوں باتوں کا تعلق جو ہے وقت کے ساتھ ہے۔ کس کے ساتھ ہے؟ وقت کے ساتھ ہے، اذان کے ساتھ نہیں ہے۔ سحری بالکل اینڈ تک لے کر جانا اور افطاری جلدی کرنا یہ سنت طریقہ ہے، اور فائدہ اس میں کس کا ہے؟ ہمارا ہی فائدہ ہے۔ دونوں باتوں میں ہمارا ہی فائدہ ہے، اور ہمارا نفس چاہتا بھی یہی ہے کہ ہم سحری دیر تک کرتے رہیں اور افطار جلدی سے ہو جائے۔ گھڑیاں دیکھتے رہتے ہیں افطار کے ٹائم پر، اور سحری میں بھی یہ ہوتا ہے کہ کھاتے رہیں جب تک کہ ٹائم نہیں ہوتا۔ تو روزہ جلدی افطار کرنا، یعنی جلدی سے مراد یہ ہے کہ اول وقت افطار کرنا ہے، جیسے ہی وقت ہو جائے تو بسم اللہ پڑھ کر کھول لے روزہ۔ اور بعض دفعہ بلا وجہ اتنی دیر کر لیتے ہیں کہ کھجور ہاتھ میں پکڑ کے اذان کی آواز سنتے ہیں، پھر اذان کی آواز سن کے دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتے ہیں، اور اس وقت اتنی لمبی لمبی دعائیں ہو رہی ہوتی ہیں۔ ان کا یہ خیال ہوتا ہے کہ جتنی دعائیں مانگنی ہیں اس ٹائم پر مانگ لیں، لیکن کب مانگنی ہے؟ پہلے مانگنی ہے آپ نے، اذان کے ٹائم پر نہیں مانگنی۔ روزہ تو آپ نے پہلے کھول لینا ہے، اذان تو شرط ہے ہی نہیں، تو یہ عمل بھی صحیح نہیں ہے۔ اذان سن کے جان بوجھ کے تھوڑا اور لیٹ کر لیتے ہیں کہ روزہ ہمارا لمبا ہو جائے، تو یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ وقت پر ہمیں فوراً افطار کرنا چاہیے۔ روزہ کب افطار کریں گے؟ وقت پر افطار کریں گے، روزے کھولنے میں تاخیر نہیں کریں گے، اور وقت سے پہلے بھی افطار نہیں کریں گے۔ ہم نے ایک حدیث پڑھی تھی کہ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں ان کی کیا سزا بتائی گئی تھی، کہ ان کو الٹا لٹکا کے منہ کو چیرا دیا گیا تھا۔ جو روزہ وقت سے پہلے افطار کر لیتے ہیں تو اس کی بھی سزا ہے۔ تو روزے میں تاخیر نہیں کرنی، روزہ ٹائم پر آپ نے کھولنا ہے۔ دوسری بات یہ بتائی گئی کہ سحری دیر سے کھانا، دیر سے کھانے سے مراد یہ ہے کہ آخری وقت کھانا ہے۔ سحری رات کا آخری پہر ہے، اور سحری کا جو بیسٹ ٹائم ہے وہ فجر کی نماز سے پہلے کا وقت ہے۔ تیسری بات جو اس میں بتائی گئی حدیث میں کہ نماز میں دایاں ہاتھ بائیں کے اوپر باندھنا، یہ جب ہم قیام میں ہاتھ باندھتے ہیں تو اس کی طرف اشارہ ہے، اور یہ سنت طریقہ ہے۔ یہ جو تین باتیں بتائی گئیں اگر ہمارے اندر ہیں تو ہم انبیاء کے اخلاق میں شامل ہو سکتے ہیں، تو کوشش کریں گے یہ تین باتوں کو اپنے اندر شامل کرنے کی۔ اگلا مسئلہ دیکھیں گے، مسئلہ نمبر 43۔ سحری کھاتے اذان ہو جائے تو کھانا فوراً ترک کرنے کی بجائے جلدی جلدی کھا لینا چاہیے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی آدمی اذان سنے اور پینے کا برتن اس کے ہاتھ میں ہو تو اسے فوراً نہ رکھ دے بلکہ اپنی ضرورت پوری کر لے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ حدیث کے جو یہ الفاظ ہیں کہ پینے کا کوئی بھی برتن آپ کے ہاتھ میں ہے تو آپ اسے فوراً سے نہ رکھیں بلکہ آپ اسے اپنی ضرورت پوری کریں، اس حدیث کے الفاظ سے اللہ تعالیٰ کا رحم، محبت اور شفقت بھی نظر آتی ہے۔ اور یہ ایک بہت اہم مسئلہ ہے۔ اذان کی آواز سن کے اب لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاتھ میں جو نوالا ہوتا ہے وہ بھی رکھ دیتے ہیں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ جو رزق بھی آپ کے ہاتھ میں ہے تو اسے آپ 2-4 لقمے لے لیں، یا پینے کی کوئی چیز ہے تو اسے آپ پوری کر لیں۔ اور ایسا عموماً تب ہوتا ہے جب سحری کے لیے ہماری آنکھ دیر سے کھل رہی ہوتی ہے یا ہم کچن میں مصروف ہوتے ہیں تو ہمیں ٹائم نہیں مل رہا ہوتا، تو یہ اس ٹائم ہوتا ہے، عموماً یہ روزانہ نہیں ہوتا۔ تو اگر کسی کے ساتھ ایسا مسئلہ ہے تو وہ اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے، لیکن آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اب آپ کو اجازت ہے کہ اذان تک آپ کھاتے پیتے رہیں، تو اب اس میں آپ یہ نہ کریں کہ مزید اب آپ پلیٹ میں اور بھی کچھ ڈال رہے ہیں، تو چلو اذان ہو رہی ہے تو تھوڑا اور بھی ڈال کے کچھ کھا لیں، یا 1 کپ چائے پی ہے تو اذان ابھی ہو رہی ہے تو 1 کپ اور چائے دے دو۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، پھر یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اور یہ بھی دیکھا گیا ہے کہ اذانیں بھی ہو رہی ہوتی ہیں اور باقاعدہ کھایا پیا جا رہا ہوتا ہے،
یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ یہاں جو بات بتائی گئی ہے کہ اذان سنیں اور کھانے کی چیز اگر ہاتھ میں ہے تو اس سے اپنی ضرورت پوری کر لینی چاہیے، تو یہ ہمارے لیے آسانی دینے کے لیے کہا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ آسانی چاہتے ہیں، سختی بالکل بھی نہیں چاہتے، تو یہ اللہ تعالیٰ کا رحم اور شفقت ہے کہ آپ کے ہاتھ میں جو کچھ بھی ہے اس سے آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ مزید اور کچھ ڈال کے کھانا پینا یہ ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اب مثال کے طور پر ہمارے یہاں ایسا ہوتا ہے کہ اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں۔ اب کبھی یہ ہو جائے کہ مؤذن لیٹ ہو جائے اذان دینے کے لیے، تو پھر کیا کریں گے؟ مسجد کی لائٹ چلی گئی اور مائک خراب ہو جائے تو پھر کیا کریں گے؟ روزہ بند نہیں کریں گے؟ اذان نہیں ہوگی تو تب تک کھاتے پیتے رہتے ہیں، تو یہ عمل بھی ٹھیک نہیں ہے۔ اب اگر کوئی ایسی جگہ پر رہتا ہو کہ جہاں ان کے گھر میں اذان کی آواز ہی نہ آتی ہو، تو وہ کیا کرے گا؟ روزہ بند نہیں کرے گا؟ بند کریں گے، افطار بھی کریں گے، لیکن ٹائم کو دیکھ کر کریں گے۔ تو صبح صادق کا جو وقت ہے وہ سحری کے ختم ہونے کا ٹائم ہے۔ احتیاط اسی میں ہے کہ آپ 5 منٹ پہلے روزہ بند کر لیں، اور فجر کی اذان دی جائے گی تو سحری کا وقت پہلے سے ہی ختم ہو چکا ہوتا ہے۔ اور پہلے تو ایسا تھا کہ سائرن باقاعدہ بجایا جاتا تھا، کہ سائرن ہوتا تھا کہ آپ روزہ اپنا بند کر لیں۔ اب یہ ہے کہ اب کوئی سائرن وغیرہ نہیں ہے، تو آپ نے ٹائم دیکھ کر ہی اپنا روزہ ختم کرنا ہے اور ٹائم دیکھ کر ہی اپنا روزہ افطار کرنا ہے۔ تو دین میں ہمارے لیے بہت آسانی ہے، ہم خود ہی اپنے لیے بہت ساری مشکلات پیدا کر لیتے ہیں۔ سمپل سی بات یہاں پہ بتائی جا رہی ہے کہ اگر آپ کے ہاتھ میں کچھ کھانے پینے کا ہے، اذان ہو رہی ہے، تو آپ اپنی ضرورت پوری کر لیں۔ مسئلہ نمبر 44، روزہ افطار کرنے کے لیے غروب آفتاب شرط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب رات آ جائے، دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار روزہ کھول لے۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ اب لوگ کیا کرتے ہیں؟ افطاری میں جلدی نہیں کرتے، وہ یہ سمجھتے ہیں کہ کہیں غلطی نہ ہو جائے ہم سے، تو افطار میں تاخیر کر لیتے ہیں۔ سورج کے غروب ہونے کے ساتھ ہی افطار کر لینی چاہیے۔ وہم اور شک کی بنیاد پر افطار کو لیٹ کرنا یہ صحیح عمل نہیں ہے۔ اب یہاں پر بھی وہی سحری کے ٹائم والی بات ہے کہ جس طرح ہمیں صبح صادق کا پتہ نہیں چلتا، ویسے ہی سورج کے غروب ہونے کا بھی ہم مشاہدہ نہیں کر سکتے، کیونکہ ہمارے آس پاس جو بڑی بڑی عمارات ہیں اس کی وجہ سے ہم نہیں دیکھ پاتے۔ تو پھر اس مسئلے کا حل کیا ہے؟ وہی بات کہ جو نقشے ہمیں دے دیے جاتے ہیں، جو چارٹ ہمیں دے دیا جاتا ہے، ہم اس کے مطابق روزہ کھول لیں۔ اذان کا انتظار کرنا ضروری نہیں ہے، نہ سحری کے لیے نہ افطاری کے لیے، کیونکہ اذان کس لیے ہوتی ہے؟ نماز کے لیے، جماعت کے لیے ہوتی ہے۔ اذان سے روزہ افطار کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، لکھ لیں اپنے پاس۔ اذان سے روزہ افطار کرنے کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے۔ اب لوگ کرتے یہ ہیں کہ کھجور ہاتھ میں پکڑ کر اذان کا انتظار کر رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے سے پوچھ رہے ہوتے ہیں، ذرا سننا اذان کی آواز آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اب اس میں اگر کوئی یہ کہہ دے کہ ہاں دور سے آواز آ رہی ہے اذان کی، تب بھی روزہ نہیں کھولتے۔ نہیں، ابھی جو ہمارے آس پاس کی جو مسجد ہے اس میں اذان کی آواز آنی چاہیے، تو یہ بھی ٹھیک عمل نہیں ہے۔ اذان تو شرط ہے ہی نہیں اس کے لیے۔ یا لوگ ٹی وی کی اذان سے روزہ افطار کر رہے ہوتے ہیں، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ اذان کا سننا روزہ افطار کرنے کے لیے شرط نہیں ہے۔ شرط کیا ہے؟ غروب آفتاب ہونا چاہیے۔ وضاحت دیکھ لیتے ہیں۔ دوران سفر جہاز پر سوار ہوتے وقت اگر روزہ افطار کرنے میں 15 منٹ باقی ہوں، لیکن پرواز کی مطلوبہ بلندی پر پہنچ کر سورج 1 گھنٹہ بعد غروب ہوا، تو روزہ بھی 1 گھنٹہ بعد یعنی غروب آفتاب کے بعد ہی افطار کیا جائے گا۔ اسی طرح سحری کے وقت کا تعین بھی حاضر جگہ اور مقام کے لحاظ سے کیا جائے گا۔ اب ایسے ایکسپیرینس ان لوگوں کو بہت ہوتے ہیں جو کثرت سے سفر کرتے ہیں۔ سفر کرنے والوں کو یہ والے مسائل پیش آتے ہیں، یعنی اس سے کیا ہوتا ہے کہ بعض اوقات روزے لمبے ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ آپ سفر پر روانہ ہوئے ہیں ہوائی جہاز میں، اب آپ نے ٹائم دیکھا ہے فلائٹ میں سوار ہوتے وقت کہ روزہ افطار کرنے میں 5-10 منٹ باقی ہیں۔ اب آپ سوار ہو گئے اور فلائٹ آپ کی پرواز کر چکی ہے۔ اب آپ بلندی پر پہنچتے ہیں، وہاں پر آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ سورج نظر آ رہا ہے، ابھی سورج غروب نہیں ہوا، اور غروب آفتاب کیا ہے؟ روزہ کھولنے کے لیے شرط ہے۔ اب آپ کیا کریں گے؟ اب آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میرے تو 10 منٹ باقی تھے تو میں اب روزہ کھول لوں، یہ نہیں ہو سکتا۔
اب آپ کو اس جگہ کا تعین کرنا ہوگا، آپ کو اس کے مطابق ہی روزہ افطار کرنا ہوگا، کیونکہ روزے کے لیے کیا ہے، غروب آفتاب شرط ہے افطار کے لیے، تو یہ آپ نے دھیان میں رکھنا ہوگا۔ اسی طرح سحری کا بھی حکم ہے۔ تو جب سورج غروب ہونے کا یقینی علم ہو جائے کہ سورج غروب ہو گیا ہے تو بلا تاخیر روزہ افطار کر لینا چاہیے، کیونکہ بعض دفعہ فلائٹ کے ٹائم پر ہم دیکھتے ہیں کہ جہاز اتنا اوپر چلا جاتا ہے، نیچے ابھی غروب آفتاب کا ٹائم ہو رہا ہے، لیکن جیسے جیسے جہاز اوپر جاتا ہے تو روشنی بڑھتی چلی جاتی ہے، دن کا ٹائم ہوتا ہے وہاں پر، پھر اس میں کیا ہوگا، آپ کا روزہ لمبا ہو جائے گا، اس میں آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ مسئلہ نمبر 45، تازہ کھجور، خشک کھجور، چھوارا، پانی سے روزہ افطار کرنا مسنون ہے۔ مسئلہ نمبر 46، نمک سے روزہ افطار کرنا سنت سے ثابت نہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نماز مغرب سے پہلے تازہ کھجوروں سے روزہ افطار فرماتے، اگر تازہ کھجوریں نہ ہوتی تو خشک کھجوروں، چھواروں سے افطار فرماتے، اگر خشک کھجوریں نہ ہوتی تو چند گھونٹ پانی سے ہی افطار فرما لیتے۔ اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ نمک سے افطار کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے۔ اب بعض لوگ کیا کرتے ہیں، نمک کی چٹکی سے روزہ کھولتے ہیں کہ پہلے نمک سے روزہ کھول لیں، تو یہ بھی سنت سے ثابت نہیں ہے۔ اس سے پتہ چلتا ہے ان دونوں احادیث سے کہ چاہے آپ کے دسترخوان پر یا آپ کے ٹیبل پر بہت ساری چیزیں رکھی ہوں، لیکن پہلے آپ کیا کھائیں گے، فریش کھجور کھائیں گے، ٹھیک ہے۔ اگر وہ اویلیبل نہیں ہے تو پھر آپ کیا کھائیں گے، چھوارا کھائیں گے۔ اگر وہ بھی نہیں ہے پھر آپ کیا لیں گے، پانی لیں گے، ٹھیک ہے۔ پانی تو سب کے پاس اویلیبل ہوتا ہے، تو انشاءاللہ پانی سے روزہ افطار کریں گے۔ پھر اس کے بعد آپ جو چاہیں کھائیں پئیں، کچھ منع نہیں ہے۔ ویسے کون کون سی چیزیں ہیں جو سنت سے ثابت نہیں ہے لیکن لوگ اس سے افطار کرتے ہیں، جیسے دودھ سے، دہی سے، یا نمک سے، فروٹ سے، یا کوئی میٹھی چیز سے، یا شربت سے، اس طریقے سے افطار کرتے ہیں، تو یہ عمل جو ہے سنت سے ثابت نہیں ہے۔ ویسے اگر کوئی چیز اویلیبل نہیں ہے تو ہم کھول سکتے ہیں، منع نہیں ہے، لیکن بہترین عمل کیا ہے کہ ہم سنت کے مطابق عمل کریں۔ ہماری کوشش یہ ہونی چاہیے کہ ہم سنت کو فالو کریں، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل میں کوئی نہ کوئی حکمت موجود ہوتی ہے، اور کھجور میں بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، اور پورا دن جب ہم بھوکے پیاسے ہوتے ہیں، جب ہم کھجور کھاتے ہیں تو ہمارے لیے کافی ہو جاتی ہے، اس میں بہت ساری غذائیت ہوتی ہے۔ اس حدیث سے ایک بات یہ بھی معلوم ہوتی ہے کہ افطار کے ٹائم پر صرف کھجور اور پانی لینا ہے، پھر نماز کے لیے اٹھ جانا ہے آپ نے، بہت اچھے سے آپ کی مغرب کی نماز ادا ہو جائے گی اس سے۔ اب ہم کیا کرتے ہیں، کھجور پانی کے بعد ہماری توجہ کا مرکز نہ دسترخوان ہوتا ہے، پورا ہمارا فوکس دسترخوان پر ہوتا ہے کہ پہلے ہم اس کے ساتھ انصاف کریں گے، پھر انشاءاللہ ہم نماز پڑھیں گے، یہی ہوتا ہے۔ اللہ ماشاءاللہ کہ اگر کوئی کھجور کھا کے یا پانی پی کے فوراً نماز کے لیے کھڑا ہو جائے تو یہ بہت بہترین عمل ہے، یہی کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آپ کھائیں پئیں، کوئی منع نہیں ہے۔ اگر ہم بہت سارا کھا پی لیتے ہیں افطار کے ٹائم پر تو ہماری نماز کی وہ کوالٹی نہیں ہوتی، اور نماز ویسی ادا بھی نہیں ہوتی، جیسے کہ ہماری فجر، ظہر، عصر ادا ہو رہی ہوتی ہے، ویسی مغرب ادا نہیں ہو رہی ہوتی۔ تو اس سنت پر عمل کرتے ہوئے صرف کھجور اور پانی لے لیں تو زیادہ بہتر ہے، اور نماز کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر بعد میں آپ آرام سے کھائیں پئیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اتباع سنت کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ مسئلہ نمبر 47، روزہ افطار کرتے وقت درج ذیل دعا مانگنا مسنون ہے۔ افطار کا ٹائم ہے، کون سا ٹائم ہوتا ہے، یہ خوشی کا ٹائم ہے ہمارے لیے، اور اس ٹائم پر کیا ہوتا ہے، دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اور کیا پڑھا ہے اس کے بارے میں، اس ٹائم پر اللہ تعالیٰ لوگوں کو جہنم سے آزاد بھی فرماتے ہیں، تو دعائیں مانگنی چاہیے اس ٹائم پر۔ لیکن اتنا خوشی کا ٹائم ہوتا ہے کہ بعض اوقات دعائیں مانگنا بھی بھول جاتے ہیں، ہوتا ہے نا یہ، تو دعاؤں کو آپ نے نہیں چھوڑنا ہے انشاءاللہ۔ کبھی یہ بھی ہو رہا ہوتا ہے کہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یہ ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں دعا کے، اب اگر کوئی دسترخوان پر کوئی پلیٹ یہاں سے وہاں بھی رکھنا ہے تو آپ نے کہنا ہے اسے یہاں رکھ دیں، اسے وہاں رکھ دیں۔ اچھا دعائیں بھی چل رہی ہیں، آپ نے فوکس آپ کا کیا ہے، دعا نہیں ہے، فوکس آپ کا دسترخوان ہے، تو یہ والی دعائیں بھی صحیح نہیں ہیں، آپ نے دعاؤں پہ فوکس کرنا ہے انشاءاللہ۔ اور رسمی طور سے ہاتھ اٹھائے ہوئے ہوتے ہیں، دعا نہیں کرتے، ساری توجہ دسترخوان پر ہوتی ہے، بلکہ جب آپ بھوک سے ہوں
پیاس سے ہوں، آپ کے حلق خشک ہو رہے ہیں، ہونٹ خشک ہو رہے ہیں، اس ٹائم پر آپ دعا مانگیں تو کیا وہ آپ کی دعا کی قبولیت کا ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ کی دعائیں قبول کی جائیں گی ایسی حالت میں؟ ایک اور حدیث میں بھی ہے کہ 3 شخص ایسے ہیں جن کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے. ان میں سے ایک شخص کون ہے؟ جو روزہ افطار کرتا ہے، اس کی دعا اللہ تعالیٰ رد نہیں فرماتے، تو وہ ٹائم دعاؤں کا ہوتا ہے. حدیث کو دیکھ لیتے ہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب روزہ افطار فرماتے تو یہ دعا پڑھتے: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. پیاس ختم ہوئی، رگیں تر ہو گئیں اور روزے کا ثواب انشاءاللہ پکا ہو گیا. یہ دعا مسنون ہے، سنت سے ثابت ہے. آپ سب کو دعا یہ والی یاد ہے؟ سب کو یاد ہے؟ الحمدللہ. اس کا ترجمہ دیکھیے کہ کتنا خوبصورت ہے کہ پیاس ختم ہو گئی، رگیں تر ہو گئی، اور اجر انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ چاہیں گے تو ہمارا اجر بھی پکا ہو گیا. یہ دعا کب پڑھیں گے آپ؟ جب آپ بسم اللہ پڑھیں گے، کھجور کھائیں گے یا پانی پئیں گے، اس کے بعد آپ نے یہ دعا پڑھنی ہے، پہلے نہیں پڑھنی. پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ کے کھجور کھانی ہے، یا کھجور اویلیبل نہیں ہے تو پانی پئیں گے، پھر آپ یہ دعا پڑھیں گے. دیکھیں حدیث میں دیکھیے کہ عربی ٹیکسٹ دیکھیے، اذا افطر، اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کھانے کے بعد یہ دعا پڑھنی ہے. ٹھیک ہے، اذا افطر کا جو لفظ ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آپ نے یہ دعا کھانے کے بعد پڑھنی ہے انشاءاللہ. اور یہی دعا مسنون ہے. ہمارے یہاں ایک دعا بہت مشہور ہے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت. اس کی جو سند ہے وہ اسٹرانگ نہیں ہے، ضعیف احادیث میں سے ہے، اور بلکہ اس ضعیف حدیث میں بھی تھوڑا اضافہ کر دیا گیا ہے کہ اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت. یہ سنت سے ثابت نہیں ہے، دونوں دعا سنت سے ثابت نہیں ہے. تو مسنون دعا جو ہے وہ شاید آپ کو تھوڑی سی مشکل لگتی ہو یاد کرنے میں کسی کو، لیکن آپ اسے یاد کریں گے انشاءاللہ. اس دعا کا ترجمہ دیکھیے کہ رگیں تر ہو گئی، پیاس چلی گئی. تو یہ دعا کا جو ترجمہ ہے اس سے بھی بہت محبت محسوس ہو رہی تھی کہ واقعی ایسا لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہماری جو کمزوری ہے اس کو جان لیا ہے، کہ واقعی ہمارا جو حلق خشک تھا، رگیں خشک تھیں ہماری، تو وہ پانی پینے سے تر ہو گئی ہیں. تو باقاعدہ پوری ایسی فیلنگس آ رہی ہوتی ہیں اس ٹائم پر، اور شکر کی کیفیت بھی آ رہی ہوتی ہے. تو بہت اچھی دعا ہے. تو انشاءاللہ اس دعا کو ہم لازمی مانگیں گے. مسئلہ نمبر 48، روزہ افطار کروانے والے کا اجر روزہ افطار کرنے والے کے برابر ہے. حضرت زید بن خالد جہنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے روزہ دار کو روزہ افطار کرایا اسے بھی اتنا ہی اجر ملے گا جتنا اجر روزہ دار کے لیے ہوگا، اور روزہ دار کے اجر سے کوئی چیز کم نہ ہوگی. اسے ترمذی نے روایت کیا ہے. اب دیکھیں کہ افطار کروانا بہت اچھا کام ہے اور بہت بڑی نیکی ہے. اس کا فائدہ ہی یہ ہوگا کہ روزہ رکھنے کا جو اجر و ثواب ہے اب روزہ دار کو بھی ملے گا، اور افطار کروانے والے کو بھی اتنا ہی اجر و ثواب دے دیا جائے گا. لیکن روزہ دار کے اجر سے کچھ کمی نہیں کی جائے گی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی خاص رحمت سے دونوں کو ایک جیسا ہی اجر عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ میں آتی ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ہم بڑی بڑی افطاریاں کروائیں، ہم کھجور اور پانی سے بھی کسی کو افطار کروا سکتے ہیں. اب اس سے یہ بات بھی سمجھ میں آتی ہے کہ آپ کھجور اور پانی سے بھی کسی کو افطار کروا سکتے ہیں، اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا. اس کا ایک طریقہ کار یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ ایک دوسرے کو تحفے میں کھجوریں پیش کر دیں، آپس میں یا پڑوس میں رشتہ داروں کو آپ کھجور کا ہدیہ بھی دے سکتے ہیں. تو جب روزہ دار کھجور سے روزہ افطار کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بھی اس کا اجر ملتا رہے گا. اور بعض دفعہ ایسا بھی ہوتا ہے کہ لوگ اپنے کام سے سیدھا مسجد کی طرف جاتے ہیں. ان کی جو کام کی ٹائمنگ ہے کچھ ایسی ہوتی ہے کہ سیدھا وہ مسجد کی طرف جاتے ہیں، یا گھر کے لیے نہیں آ پاتے، یا ٹریفک کی وجہ سے کوئی بھی ریزن ہوتا ہے. تو آپ ایسی جگہ پر بھی کچھ بھیج سکتے ہیں، تو اس کا بھی آپ کو اجر و ثواب دے دیا جائے گا. تو بڑی بڑی جو افطاریاں کروائی جاتی ہیں اس کو اپنے اوپر جائز نہ سمجھیں، اور اگر آپ رشتہ داروں کو گھر کے اندر بلانا چاہتے ہیں تو ضرور بلائیں، منع نہیں ہے. لیکن اس بات کا بھی خاص خیال رکھیں کہ آپ روزے کی تیاری میں اور اس کے اہتمام میں اتنا وقت لگا دیں کہ آپ کی نمازیں
قضا ہو جائیں، یہ نہیں ہونا چاہیے، اور یہ چیز پسندیدہ بھی نہیں ہے۔ تو اس سے کیا ہوگا، روزے کی روحانیت زائل ہو جائے گی آپ کی۔ اسپیشلی افطاری کے ٹائم پر اتنے لمبے لمبے اور بڑے بڑے دسترخوان سجائے جاتے ہیں، حالانکہ وہ وقت قیمتی جو دعاؤں کا ہوتا ہے اس کا کوئی خیال ہی نہیں ہوتا۔ اب اگر بلانا چاہتے بھی ہیں آپ اپنے رشتہ داروں کو تو بلائیں، 5-10 منٹ پہلے دسترخوان پر بیٹھ جائیں، وہ وقت آپ کی دعاؤں کا ہے، اس کو آپ بہتر طور پر استعمال کریں۔ یہ فیلنگز جو ہیں وہ آپ کی بات میں نہیں آتی، تو انشاءاللہ آپ نے وہ وقت دعاؤں میں لگانا ہے۔ اگر کوئی چیز کی کمی رہ جاتی ہے نا تو کوئی بات نہیں، کبھی ٹھنڈا بھی کھانا پڑ رہا ہے تو کوئی بات نہیں، بعد میں کر لیں، آپ افطاری کے بعد یہ کام کر لیں۔ کوئی چیز کی کمی رہ جاتی ہے یا ٹھنڈا کھا رہے ہیں یا کچھ بھی کر رہے ہیں تو انشاءاللہ اس کو پھر بعد میں دیکھ لیں، لیکن جو دعاؤں کا ٹائم ہے اس کو نہیں چھوڑنا چاہیے، آپ نے وقت کا بہترین استعمال کریں گے۔ اور بظاہر تو یہ بہت اچھا کام ہے افطاری کروانا، لیکن اس میں خود کو اتنا تھکانا بھی نہیں ہے، بلکہ اعتدال میں رہ کر یہ کام کرنا ہے تاکہ ہم اس عمل خیر میں شریک ہو جائیں انشاءاللہ۔ اور اس حدیث سے افطار کروانے پر بھی ترغیب دلائی جا رہی ہے۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس مبارک مہینے سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ الہی آمین۔